الرجیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، جب میں سفر حج کے لیے روانہ ہوا تو میرا یہ خیال نہیں تھا کہ میں واپس آنے کے بعد اس موضوع پر کوئی گفتگو کروں گا۔ اس کی وجہ بھی بالکل واضح ہے۔ آدمی آ کر نماز پڑھتا ہے، نماز اللہ کی عبادت ہے، تو اس سے فارغ ہو کر اس پر کبھی کوئی تقریر تو نہیں کرتا۔ حج بھی ایک عبادت ہے۔ جب اللہ نے مجھے اس کی سعادت عطا کی تو میں اسی خیال سے یہاں سے روانہ ہوا کہ اللہ خیر و خوبی کے ساتھ اسے فارغ کرے، تو واپس آ کر تصوف کے موضوع پر جو خطبات میں عرض کر رہا تھا انہی کی ابتدا کر دوں گا۔ لیکن حجاز میں داخل ہونے کے بعد سے لے کر واپسی کے سفر تک میں نے جن چیزوں کو محسوس کیا، جو باتیں مجھ کو معلوم ہوئیں، جو حقائق میں نے بچشم سر مشاہدہ کیے، ان کو جان لینے کے بعد میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دوسروں کو بھی بتا دے۔ میں بغیر کسی تکلف کے یہ بات عرض کروں کہ اب میری زندگی کے 15-20 سال دین کے ایک طالب علم کی حیثیت سے گزرے ہیں۔ اس دوران میں نے کچھ لوگوں کو دین بتانے کی خدمت بھی انجام دی ہے۔ یہ خدمت اس سطح پر بھی انجام دی ہے کہ بعض طلبہ کو دین پڑھایا ہے، اور اس سطح پر بھی انجام دی ہے کہ جو کچھ جانا ہے وہ عامت الناس کو بھی اپنی استطاعت کے مطابق بتایا ہے۔ لیکن اس سارے عرصے کے دوران میں اگر کبھی حدیث کی کتابوں میں یا فقہ کی کتابوں میں کتاب الحج کا مطالعہ کیا تو واقعہ کے بغیر تنبؤ آپ اس کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آدمی کسی چیز کو پڑھتا ہے تو بس پڑھتا چلا جاتا ہے۔ مطالعے کی جو شعوری نوعیت ہوتی ہے یہ حج کے معاملے میں کبھی مجھے نصیب نہیں ہوئی، اور اس میں ایک بڑا کردار اس چیز نے بھی ادا کیا کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ 7 جولائی 1971 سے لے کر جب میں نے پہلی مرتبہ علامہ اقبال روڈ پر لوگوں سے کچھ خطاب کیا، کسی شخص نے دوران خطاب میں یا عام ملاقات میں مجھ سے حج کے بارے میں کوئی سوال، چنانچہ میں اسی تاثر میں رہا کہ بس جو کتابوں میں پڑھتے ہیں ہم، ایسی ایک عبادت ہے، آدمی جائے گا تو کر لے۔ اس کے مسائل، اس کے شاعر، حرم کی نوعیت، آدمی کا وہاں جانا، یہ سب چیزیں شعور کی سطح پر مطالعے میں بھی نہیں آئیں، اور یقیناً میں ان پر غور کرتا اگر کسی نے کبھی کچھ پوچھا ہوتا تو بھی نہیں ہو۔ جیسے حدیث کی کتابوں میں ہم بیو کے ابواب پڑھ لیتے ہیں تو پڑھ لیے، نظر سے گزر گئے، لیکن بیع و شراء اس طریقے پر کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اس لیے آدمی کو کبھی اس پر تنبؤ بھی نہیں ہوتا۔ بہنیں یہی صورت حج کے باب کہتے ہیں۔ نماز وہ چیز ہے کہ جس کو آپ روز پڑھتے ہیں، روزہ بھی سال میں رکھنا پڑتا ہے، اس کے احکام، اس کے آداب، اس کی حکمت زیر بحث بھی آ جاتی ہے، لوگ کچھ بحث و مناظرہ بھی کر لیتے ہیں، تو ان سب مسائل پر تنبؤ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن یہ باب ایسا ہے کہ یہ میرے ہاں بس اجمالی معلومات تک کر دی۔
حدیث کی کتابیں پڑھتے ہوئے، فقہ کی کتابیں پڑھتے ہوئے جب یہ ابواب آئے تو جیسے ایک طالب علم ان میں سے گزر جاتا ہے، ہم بھی گزر گئے۔ یہ تاثر ذہن میں رہا کہ آدمی کو وہاں جانا ہے، ایک چیز طواف بھی ہوتی ہے، ایک چیز تلبیہ بھی ہوتی ہے، ایک چیز صحیح بھی ہوتی ہے، لیکن یہ سب در حقیقت کیا ہے؟ وہاں جا کر آدمی کو کس صورتحال سے دوچار ہونا ہوتا ہے، اس کے شعور کی کیا سطح ہے جو ایک بندہ مومن کو حاصل ہونی چاہیے، میں پورے اطمینان کے ساتھ آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، اور اس میں کوئی ذرہ برابر بھی مبالغہ نہیں ہے کہ میں اس سے بالکل واقف ہوں۔ جب میں نے حج پر جانے کا ارادہ کیا تو زیادہ سے زیادہ اگر کسی مسئلے کے بارے میں مجھ کو کچھ تردد تھا تو وہ یہ تھا کہ حج بیان لاتے ہوئے کوئی چیز سنت کے خلاف نہ ہو۔ چنانچہ میں نے یہ کیا کہ اپنے ساتھ ابن حزم کی محلہ رکھ، ان کے بارے میں مجھے یہ اطمینان ہے کہ وہ احادیث کی چھان پٹک میں بہت محتاط آدمی، اور دوسرا اطمینان یہ کہ وہ جب کسی موضوع پر بحث کرتے ہیں تو سب کی آراء بہت دیانتداری کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو مجھے خیال ہوا کہ سفر میں ظاہر ہے کہ میں سب چیزیں تو نہیں اٹھا سکتا، لیکن یہ ایک کتاب کفایت کرے۔ یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ روانہ ہونے تک بھی میں نے اپنے اس سابق مطالعے پر کوئی اضافہ کرنے کی کوشش کی، یعنی میرے ذہن میں ہی تاثر تھا کہ بس جیسے آپ اٹھ کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اجمالی معلومات ہے، حج بھی ہو جائے گا، اس میں آخر آدمی کے لیے پڑھنے کی کیا چیز، غور کرنے کی کیا چیز۔ اسی تاثر میں یہاں سے روانہ۔ کراچی میں جا کر جو 2-3 روز مجھے کام کرنے کا موقع ملا تو اس میں بعض احباب نے جو حج سے متعلق صحناف کی، کوئی دوسرے لوگوں کی کتابیں چھپی ہوتی ہیں، وہ مجھے دے دی۔ اب جو میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا، اور بس وقت گزارنے کے لیے اور کیا کرنا تھا، 2-3 دن وہاں رہنا تو تھا ہی، تو مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ ایک معاملات کی نوعیت سادہ تو نہیں ہے۔ یہ حضرات بالکل ایک نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں، میرے ذہن میں جو اجمالی تصور تھا وہ اس سے بالکل مختلف تھا، تو اب مجھے کچھ تشویش ہونا چاہیے۔ پہلی رائے جو میں نے قائم کی وہ تو یہ تھی کہ جلد سے جلد اس کی کچھ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کو بھی میں یہ بتا دوں کہ وہ کم سے کم ان کتابوں پر تو بالکل انحصار نہ کریں۔ اسی دوران میں مولانا عبد الغفار حسن صاحب کی ایک کتاب مجھے ہمارے بزرگ شیخ سلطان احمد صاحب نے دی۔ اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد مجھے یہ خیال ہوا کہ کم سے کم جس اجمالی تصور سے میں واقف تھا یہ اس کے مطابق ہے۔ تو میں نے سب کو کہہ دیا کہ آپ فی الحال تو اس پہ انحصار کریں، لیکن یہ کہہ دینے کے بعد جب میں نے خود سوچنا شروع کیا تو مجھے خیال ہوا کہ بہرحال میں اس معاملے میں بڑی غلط فہمی میں مبتلا رہا۔ مجھے یہ کبھی تنبہ ہی نہیں ہوا کہ ان تمام معاملات پر تحقیق کر لینی چاہیے، غور کر لینا چاہیے۔ میں اس کو بہت سادہ بات سمجھ کر رہا ہوں۔ اب سفر کے دوران میں اس کا بھی کوئی امکان نہیں تھا کہ آدمی تحقیق کرے۔ جو میرے پاس ذرائع موجود تھے وہ ظاہر ہے کہ محدود ہی تھے۔ ایک بڑے مسئلے میں اگر کوئی الجھن درپیش نہ ہوتی تو وہ ذرائع بہت تھے، لیکن اگر صورتحال اس طرح سامنے آ گئی تو اس میں تشویش پیدا ہوئی۔ بہرحال میں نے خیال کیا کہ اب ہم لوگ سنی مسلمان ہیں تو میں بھی اپنی اصل حالت پر آ گیا۔ یہ اس وقت جو کچھ محتاط اہل حدیث حضرات بیان کرتے ہیں اس پر میں حج کر لوں گا، لیکن اب جا کر ہی تحقیق کروں سب موضوعات پر۔ یہ ارادہ کر کے میں روانہ۔ یہ تو میں
اپنے ان گزارشات کے آگے چل کر بتاؤں گا کہ وہ کیا مسائل ہیں کہ جو میرے نزدیک فی الواقع تحقیق طلب ہیں، جن میں جو کچھ آراء میں نے قائم کی اپنے عمل کے لیے، ان میں سے کس پر میں مطمئن ہوں اور کس پر نہیں ہوں۔ وہ لوگ جو اس عبادت کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کتنا کام کرنا ضروری ہے۔ لیکن پہلے حج کے بارے میں بالاجمال چند باتیں آپ سے۔ پہلی چیز جو میں بالکل نہیں جانتا تھا اور مجھ پر منکشف ہوئی وہ یہ ہے کہ میں جس دین کو پڑھتا رہا، قرآن مجید سے جس کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، احادیث کا مطالعہ کر کے جس کی حقیقت کو پانے کی صحیح کرتا رہا، یہ واقعہ ہے اور اس پہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمارے دین میں حج وہ عبادت ہے کہ جس میں جس دین کو آپ یہاں پڑھتے ہیں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ اور میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ یہ کوئی معمولی اچیومنٹ نہیں۔ حج کی یہ اہمیت مجھ پر بالکل واضح۔ ہم یہاں تعبیر دین کی بحثیں بھی کرتے ہیں، دین کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن بہرحال ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ مطالعہ ہوتا ہے، غور و فکر ہوتا ہے۔ دین اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہاں آپ کو آپ کی آنکھوں کے سامنے نظر آئے، اور اگر کوئی شخص یہ جانتا ہو اور شعوری طور پر جانتا ہو کہ دین کو کیسا ہونا چاہیے، اور پھر اس کو کچھ الجھنیں درپیش ہوں، وہ مختلف لوگوں کی آراء کی وجہ سے تذبذب کا شکار ہو، تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ اگر دین کا تھوڑا سا مطالعہ کرنے کے بعد اور حج کی حقیقت کو کچھ جاننے کے بعد بھی حجاز کا سفر کرتا ہے تو وہ بہت حد تک اپنے دین کو بالکل مجسم شکل میں دیکھتا ہے۔ آپ کو پھر کسی سے کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو تعبیر کی غلطی لکھنے کی کوئی حاجت نہیں رہتی، آپ وہاں دین کو دیکھ سکتے ہیں، اس کا بچشم سر مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور پھر پورے شرح صدر کے ساتھ آپ یہ جان سکتے ہیں کہ اب مجھے کوئی شخص اس دین کے بارے میں کسی دوسری رائے میں قائل ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دین کی حقیقت کچھ بھی ہو، بہرحال اس کی بنیاد ایمان پر۔ ہم اپنی عقل و فطرت کے تقاضوں سے جو کچھ جانتے ہیں، نبیوں کی شہادت کے بعد اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان کو بھی اگر آپ اس کی تفصیلات سے قطع نظر کر کے دیکھیں تو اپنی حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے؟ اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہی ہے کہ آپ اس بات کا اعتراف کر لیتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ اس آسمان اور اس زمین کا آقا وہ زندہ اور قائم، وہی تنہا ہے جس پر آپ کو ایک بات کرنا چاہیے۔ ایمان کی اس حقیقت پر ہم نے بہت پڑھا بھی، کہا بھی، کچھ لکھا بھی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس حقیقت کو آدمی بس یہاں پڑھ ہی سکتا ہے اور یہاں لکھ ہی سکتا ہے اور یہاں کہہ ہی سکتا ہے، وہاں اس کو دریافت کرتا ہے۔ جس طریقے سے اس عالم پر آپ ریسرچ کریں اور کوئی بڑی حقیقت آپ کو مل جائے، یہاں تک کہ وہ آپ کی ہر الجھن کو دور کر دے، آج ایک ایسی اس میں آپ اپنے آپ کو بھی دریافت کرتے ہیں، اپنے پروردگار کو بھی دریافت کرتے ہیں، اور اپنے اور اپنے پروردگار کے مابین جو تعلق ہے اس کو بھی دریافت۔ آپ اپنی ذات کے سامنے واقعہ ہے کہ کسی چیز کو پڑھ کر بھی اور کوئی مراقبہ کر کے بھی اور کچھ اوراد و اشغال سے گزر کر بھی اس طریقے سے برہنہ نہیں ہو سکتے جس طرح سے۔ اور میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو پانے کے لیے اگر آدمی کو اس زمانے میں یہ 42 دن کا سفر کرنا پڑتا ہے تو یہ کوئی قیمت نہیں۔
اور اگر اس کے لیے کچھ زیادہ راہ فراہم کرنا پڑتا ہے تو یہ کوئی صحیح نہیں۔ میں حج پر جانے سے پہلے اگر کوئی مجھ سے پوچھتا تھا تو اس کو بس علمی رائے اپنی بتا دیتا تھا کہ آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ کو حج کرنا چاہیے، لیکن میں اب یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے تو آپ کو استطاعت پیدا کریں۔ قرآن مجید سے یہ بات تو بے شک معلوم ہوتی ہے کہ آدمی پر حج فرض اس وقت ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استطاعت ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنی بڑی چیز کو پانے کے لیے آدمی استطاعت پیدا کرنے کے لیے ایک طرف کبھی متوجہ ہی نہ۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آدمی کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے تمام مصارف میں اس کو سر فہرست۔ اگر دین کے ضرورت السلام کو دیکھنے کے لیے آدمی کو کچھ مشقت اٹھانی پڑے تو اٹھائے، اور آپ اگر دلائل کی بحث کرنا چاہیں گے تو میں کر لوں گا بعد میں، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ اگر وہ قرض اٹھا کر بھی جا سکتا تو میں مطمئن ہوں کہ اس کے راستے میں کوئی شرعی دلیل ہے۔ دین کو اگر آپ اس کی صحیح حقیقت کے ساتھ دریافت کر لیتے ہیں، پا لیتے ہیں، اپنے اور اپنے پروردگار کے تعلق کو اس کی حقیقی شان کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں، تو میں نہیں جانتا کہ آدمی کو اس کے لیے تودع کیوں نہیں کرنی چاہیے۔ کیا لوگ اپنی بچیوں کی شادی کرنے کے لیے قرض نہیں اٹھاتے؟ کیا لوگ دکان کھولنے کے لیے قرض نہیں اٹھاتے؟ کیا لوگ دنیا کے دوسرے کام انجام دینے کے لیے سب نہیں کرتے؟ وہ اپنی تعلیم کے لیے یہ سب نہیں کرتے؟ ان میں سے بہت سی چیزیں وہ بھی ہیں کہ جن کو شاید فرائض کی فہرست میں بھی نہ رکھا جا سکے کہ جن کے لیے یہ سب کرتے ہیں، لیکن اس معاملے میں ہماری قوم میں بے اتنائی کریں گے۔ میں نے یہ سنا ہوا تھا، کچھ اس طرح کی روایت بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی کے جس نے استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے جاتا ہے۔ اگرچہ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ روایت اپنے اندر بہت ضعف رکھتی ہے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ جو حقیقت اس میں بیان ہوئی ہے وہ غلط ہے۔ آپ کو اگر یہ بتا دیا جائے کہ آپ کے پاس اللہ کی ہدایت قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے، آپ اس کو پڑھیے اور آپ اس کو تاکہ نسیاں پر رکھتے ہیں، تو آپ بے شک اس کے مجرم ہیں کہ قرآن مجید قیامت کے دن یہ شہادت دے کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس قرآن کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا۔ اور اگر آپ اس دنیا میں جی رہے ہوں اور آپ کو یہ بتایا جائے کہ ایسی سعادت بھی آپ کو یہاں حاصل ہو سکتی ہے کہ جس میں آپ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کی حقیقت کو دریافت کر لیں، اور اس کے پانے کے لیے آپ کے اندر کوئی جذبہ پیدا نہ ہو، اس کے پانے کے لیے آدمی تودع نہ کرے، وہ اس کو اپنی مسائی کا ہدف نہ بنائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر حرم کو حق ہے کہ وہ قیامت کے دن یہی ہمارے۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے کہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہ اس حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد عرض کر رہا ہوں، جانے سے پہلے میری رائے۔ میں جب یہاں سے گیا تو میں تصوف پر گفتگو کر رہا تھا۔ یہ واقعہ ہے کہ بارہا مجھ کو یہ تجربہ ہوا ہے کہ تصوف کے بارے میں جب میں نے اپنی رائے بیان کی تو لوگوں کے پاس دلائل کا تو جواب نہیں ہوتا، لیکن ایک بات وہ کہتے ہیں کہ پروردگار کے ساتھ تعلق کا یہ ذریعہ بنتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس تعلق کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی خدا کا بندہ اس تعلق ہی کو پانے کے لیے اس ضلالت کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کو اس تعلق کی نایابی کا اگر احساس ہے اور وہ اس کی قیمت سے واقف ہے تو اس کو اپنی حقیقی صورت میں پانے کے لیے اس کو حج کرتا ہے، اور اس کو کسی بدعت اور کسی ضلالت کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اور اس کائنات کے پروردگار نے اس حقیقت تک پہنچانے اور اس کی حقیقت کو واشگاف کرنے کے لیے دین کے ارکان میں سے ایک رکن مقرر کیا، اور کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ اگر صحیح شعور کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر وہ سب کچھ جو آپ پانے کے لیے تصوف ارادے، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہاں پاتے کچھ نہیں ہے، بہت کچھ کھو آتے ہیں،
وہ آپ حقیقی معنوں میں پورا کا پورا وہاں پا، بشرطے کہ آپ صحیح شعور پورا کا پورا پا سکتے۔ اقبال نے اپنی والدہ کی وفات پر جو اشعار کہے ہیں، علم کی سنجیدہ گفتاری بڑھاپے کا شعور صحبت مادر میں طفل سادہ رہ جاتے ہیں، یہ واقعہ ہے کہ علم کی سنجیدہ گفتاری بڑھاپے کا شعور وہاں بھی ختم ہو جاتا ہے، اس ماں کی آغوش میں بھی آپ طفل سادہ ہے۔ اور مجھے نہیں معلوم کہ رقیق القلب سے رقیق القلب لوگ بھی تصوف کی آغوش میں آ کر اور کس لیے جاتے۔ آپ اس احساس کو اپنی حقیقی صورت میں، صحیح ترین صورت میں، اس عالم کے پروردگار کی بتائی ہوئی صورت میں بہنے ہی یہ بھی جان لیجیے کہ دین کے جتنے احکام ہیں اور دین کی جتنی جہتیں ہیں اس دنیا کی زندگی میں وہ بکھر بکھر کر سامنے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر دین کی ایک جہت یہ ہے کہ آپ اپنے رب کو یاد کریں۔ ہم نماز میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، یا کسی موقع کے اوپر اللہ توفیق دے تو ویسے بھی یاد کرتے ہیں۔ دین کی ایک جہت یہ ہے کہ آپ اپنے پروردگار کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کریں۔ اس کے مواقع بھی گائے گائے کبھی پیش آ جاتے ہیں۔ دین کی ایک جہت یہ ہے کہ آپ ہر چیز سے منہ موڑ کر اپنے پروردگار کی طرف لگے رہیں، اس کے مواقع بھی کبھی کبھاری پیش آتے ہیں۔ دین کی ایک جہت یہ ہے کہ آپ اپنے پروردگار کے لیے جہاد کریں اور پوری شان کے ساتھ جہاد کریں، ظاہر ہے کہ اس کے مواقع بھی کبھی کبھاری پیش آتے ہیں۔ غرض دین کی جتنی جہتیں اور دین کے جتنے پہلو اور دین کے جتنے احکام ہیں، آپ یہ یقین کیجئے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو ایک مٹھی میں بند کر کے حج کے 5 دنوں پر آپ دین کی ہر چیز کو وہاں پاتے ہیں، اور اس طرح گنا ہوا پاتے ہیں کہ آپ صبح ایک جہت کو دیکھتے ہیں، شام ایک دوسری جہت، دوپہر ایک جہت کو دیکھتے ہیں، رات ایک تیسری جہت کو۔ یہ چیز اگر کسی عبادت میں ہے تو صرف جو کچھ بکھرا ہوا ہے وہ پرویا جاتا ہے، جو کچھ منتشر ہے وہ ایک نظم میں آ جاتا ہے، جو کچھ پوری زندگی پر پھیلا ہوا ہے وہ 5 دنوں کے اندر بند ہو جاتا ہے۔ بس اسی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی، یعنی اس کی عظمت کا اگر احساس کرنا ہو تو اسی لیے میں نے عرض کیا کہ آپ پورے دین کو، پورا کا پورا دین اپنی روح، اپنے فلسفے اور اپنے احکام کی ساری حکمتوں کے ساتھ ایک مجموعے میں آ جاتا ہوں۔ اور واقعہ وہی ہے جو حافظ شیراز نے بیان کیا ہے کہ قدر مجموعہ گل مرغ سحر دان تو نہ ورق خاند معانی دانت۔ ہر شخص ایک ایک ورق کو پڑھ لیتا ہے، لیکن مجموعہ گل کی قدر اگر پہچانتا ہے تو بلبل پہچانتا ہے، مرغ سحر پہچانتا ہے۔ تو مجموعہ گل کی صورت میں اگر آپ دین کو دیکھنا چاہیں تو پھر وہیں دیکھیں۔ کسی چیز کا اس کی صحیح ترکیب اور تالیف میں آ جانا، ایک ہول بن جانا، ایک پوری حقیقت کا سمٹ جانا، مختلف سمتوں میں اور جہتوں میں منتشر حقائق کا آپ کے سامنے بالکل تقسیم اختیار کر لینا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی حلاوت کا اندازہ آپ نہیں کر۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ تاج محل پر جو اینٹیں لگی ہیں، جو مرمر لگا ہے، وہ سب کا سب اگر ایک ڈھیر بھی کر دیا جائے اور اس میں کوئی کمی بیشی نہ کی جائے تو جز میں وہ سارا کا سارا وہی کچھ ہوگا جو تاج محل۔ لیکن جب وہ ایک ترتیب کے ساتھ سامنے آتا ہے تو آدمی بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ اگر فردوس پر روئے زمین است زمین است تو زمین است۔ آخر وہ کیا چیز ہے کہ جس نے وہی مرمر کے ٹکڑے، وہی اینٹ گارا، اس کو یہ چیز عطا کر دی، ایک نظم، ایک ترتیب۔ آپ سارا دن چینی پھانک لیجئے، آپ سارا دن پانی کا گھونٹ بھر لیجئے، لیکن ایک اعلیٰ درجے کا مشروب انہی اجزاء سے جب ترتیب پاتا ہے تو پھر آدمی اس کی حلاوت سے آشنا ہوتا ہے۔ پہنے یہی معاملہ دین کے احکام میں حج کا۔ در حقیقت یہ پورا کا پورا دین، یہاں ہم بس امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک پورے ہول کی صورت میں کیا، کوئی صاحب علم ہو سکتا ہے کہ ایک تقریر میں یا ایک تحریر میں یہ بتا دیتے، آپ سن بھی لیں
لیکن بڑا فرق ہے کہ آپ اس کو سن لیں اور بڑا فرق ہے کہ آپ اس کو دیکھیں. شنیدہ کے بہت مانندے نہیں. آدمی یہاں بس سن سکتا ہے یا زیادہ سے زیادہ تصور کر سکتا ہے. کسی چیز کے تصور میں اور اس کی حقیقت میں جو فرق ہے کوئی صاحب نظر اس کا انکار نہیں کرتا. تصور تو ہم یہاں جنت کا بھی کرتے ہیں, تصور یہاں محشر کا بھی کرتے ہیں, لیکن یہ ہم جانتے ہیں کہ جب وہ حقیقت سامنے آئے گی اور اب جو کرنوں پر اس کے دلائل پھیلے ہوئے وہ سب سمٹ کر ایک دن میں بدل جائیں گے تو پھر آدمی کے احساسات کیا ہوں. یہی صورت دین کے دوسرے احکام کے ساتھ. میں نے یہ چند اجمالی باتیں آپ کی خدمت میں پہلے ہی مرحلے میں اس لیے عرض کر دی کہ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کو میں نے جب پہلی مرتبہ محسوس کیا, جانا اور سمجھا, تو آنے کے بعد میں اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ اس موضوع سے متعلق اپنے تاثرات آپ کے سامنے بیان کروں. اب کیونکہ آگے بحث کے وہ گوشے پیدا ہو جائیں گے کہ جن کی نوعیت علم و مطالعے سے ہے, اس لیے اس تمہید کے خاتمے سے پہلے میں ایک مرتبہ پھر یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان میں اس چیز کو پانے کی تمنا ہونا چاہیے. ہر مسلمان کو اس کی صحیح کرنی چاہیے. ہر بندہ مومن کو پہلے ہی دن سے جب وہ معاش کی جدوجہد شروع کرے اس کو ہدف بنا کے اس کی تیاری کرنی چاہیے. اس کو اپنے مصارف میں اولیت دینی چاہیے. اس کے لیے اپنے مالک سے دعائیں کرنی چاہیے. جو لوگ جاتے ہیں ان کو ملنے کے لیے جاتے وقت ان سے یہی درخواست کرنی چاہیے کہ آپ ہمارے بھی وہاں پہنچنے کی دعا. کوئی آدمی اپنے آپ کو اس تمنا سے خارج, جس طرح کسی بندہ مومن کا اس تمنا سے خالی ہو جانا کہ وہ اللہ کی راہ میں مارا جائے اس کے ایمان سے محرومی کی علامت ہے. یہ واقعہ ہے کہ حج کو بھی اس سے کم حیثیت ہے. یعنی میں یہ مانتا ہوں کہ قرآن مجید کے مطالعے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ دین کی حلاوت تو آخری درجے میں آدمی اس وقت پاتا ہے جبکہ وہ میدان جہاد میں اپنے رب کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کٹ مرنے دیتا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے, یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں. میں نے حج کے بارے میں جو کچھ عرض کیا ہے یہ اس سے ایک قدم نیچے قرآن مجید سے یہی بات ہے. ایمان کی آخری حلاوت, ایمان کو اپنے آخری مقام پر آدمی واقع جہاد میں پڑتا ہے, اس میں کوئی شبہ. پورا قرآن مجید اسی بات پر گواہ ہے. لیکن وہ سعادت تو بہرحال اب موجودہ زمانے میں بہت سی شرائط کے ساتھ مشروط ہو گئی. یہ اس سے ایک ہی درجے نیچے کی سعادت وہ ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے تگودو کرنی چاہیے, صحیح کرنی چاہیے, اس سے بے اتنائی نہیں برتنی چاہیے. اور میں نے اپنا نقطہ نظر بھی عرض کر دیا کہ اب میں اس پر مطمئن ہوں کہ اگر آدمی کسی ایسے شخص سے قرض لے سکے کہ جو اس کو قیامت کے دن پکڑ کرنا بیٹھ جائے تو لے کر چلے. اور اگر یہ عزم و ارادہ آدمی کر لے تو مجھے امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکمت مانے نہ ہوئی تو اس کو محروم نہیں کرے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو جاننے کی ایک صحیح. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولتے ہیں. جہاد اور شہادت, بدر و احد, یہ مواقع تو معلوم نہیں ہمارے نصیب میں ہیں یا نہیں, ان کی تمنا کرنی چاہیے. ان کے لیے بھی آدمی کو ہر وقت اپنے پروردگار سے دعا کرنی چاہیے. لیکن اس سے پہلے پہلے جو کچھ میسر آ سکتا ہے اور جس کے لیے بس ارادہ, عزم, کچھ زیادہ سفر کی تیاری, کچھ پہنچنے کے لیے آدمی کی صحیح. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر آدمی یہ کر لے گا, لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کی تمنا بھی بڑی سعادت. اگر آدمی اس کو سمجھتا ہو, جانتا ہو, اس کے لیے صحیح بھی بڑی سعادت, اس کے لیے تغوطہ بھی بڑی سعادت. میں نے یہاں اپنے ملک میں یہ دیکھا ہے کہ لوگ بے شمار اہداف متعین کر کے زندگی بسر کرتے ہیں اور زندگی کے بالکل آخری مرحلے میں جا کر جب وہ ہر کام سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں تب انہیں یہ خیال آتا ہے کہ چلیے ایک فرض ادا کرا. فرض کے پہلو سے بھی یہ بات صحیح نہیں. جب آپ پر ایک چیز عائد ہوتی ہے
بھی یہ بات صحیح نہیں. جب آپ پر ایک چیز عائد ہوتی ہے تو پھر جیسے ہی استطاعت پیدا ہو، اور استطاعت کو پیدا کرنے کی اگر دوسری چیزوں کے لیے صحیح کی جاتی ہے تو آپ اس کے لیے بھی کریں، اور اس کے نتیجے میں آپ کو حاصل ہو جائے تو آپ کو جانا چاہیے. لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ فرض سے آگے بڑھ کر دین کی حقیقت کو جاننے، اس کو سمجھنے، اس کے احکام کی جہتوں کو پہچاننے، اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کی حقیقت کو دریافت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی چاہیے. اگر دین کو جاننا فی الواقع انسان کا کوئی مطلوب ہے تو پھر اس کو جاننے کی حقیقی شکل پروردگار کائنات نے یہی رکھی. میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں یہی یہ قرآن مجید کے مطالعے سے فائق ہے، یہ حدیث کے مطالعے سے فائق ہے. ان کو پڑھنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں وہاں سے. اور دیکھنے کی صحیح کرنا آدمی کے ایمان کی علامت ہے، اور یہ ایمان وہ ہے کہ جس کو ایمان کی حیثیت سے جاننے کے لیے بھی ضروری ہے. ان گزارشات کے بعد اب میں آپ کو پہلے مختصر طور پر یہ بتاؤں گا کہ حج اپنی حیات میں کیا ہے، تاکہ بعد کے مراحل میں جب اس کے مختلف پہلوؤں پر میں گفتگو کروں تو اس کو سمجھنے میں دقت پیش نہ. حج میں جو سب سے پہلا کام آپ کرتے ہیں اور جس کے کرتے ہی آدمی کی کیفیات میں بہت غیر معمولی تبدیلی آ جاتی ہے، وہ احرام باندھنا. بہت سے لوگوں کو یہ معلوم بھی ہوگا کہ حضرت ابراہیم ہی کے زمانے سے کچھ مقامات طے کر دیے گئے ہیں کہ جن کے پاس جب آپ پہنچے تو پھر آپ کو اگر حج اور عمرے کا ارادہ ہے تو احرام باندھیں. اصطلاح میں یہی مقامات ہیں جن کو میقات کہا جاتا ہے. یہ وہ مقامات ہیں کہ حضرت ابراہیم نے ان کی تعین کر دی تھی. حضرت ابراہیم کے بعد نسلاً بعد نسلاً یہ چیز بنی اسماعیل میں موجود رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید کی، اور آپ کے بعد بھی خلفاء ہمیشہ ان مقامات پر پتھر نصب کرواتے رہے، علامتی کوئی چیز نصب کرواتے رہے تاکہ لوگوں کو چلا. مختلف سمتوں سے چونکہ لوگ جزیرہ نما عرب میں داخل ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کے لیے میقات بھی الگ الگ. آپ مدینہ سے آئیں تو آپ کی میقات اور ہے، آپ جدہ سے آئیں تو آپ کی میقات اور ہے، آپ اس علاقے سے جہاں سے ہم جاتے ہیں جائیں تو آپ کی میقات اور ہے، آپ یمن وغیرہ سے آئیں تو آپ کی میقات اور ہے. غرض یہ کہ آپ دنیا کے جس گوشے سے بھی آئیں گے اس کے لیے ایک مقام مقرر کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ حج اور عمرے کے ارادے سے داخل ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو وہاں سے احرام باندھنا. اب اس میں جو ایک مسئلہ موجودہ زمانے میں پیدا ہو گیا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب یہاں سے جاتے ہیں تو ہوائی جہاز پر جاتے ہیں، اور ہوائی جہاز بہت تیزی کے ساتھ لمحوں میں اس میقات کے پاس سے گزرتا ہے. یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آدمی وہاں ٹھہرے، یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہاں ٹھہر کر وہ اپنا لباس تبدیل کرے یا احرام کی نیت کرے، یہ ممکن نہیں. اس کے لیے جو حل لوگوں نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ آپ احرام کا لباس تو تمام ضروری آداب کے ساتھ یہیں سے باندھ دیتے ہیں. یعنی آپ کراچی سے جا رہے ہیں تو کراچی سے، اسلام آباد سے جا رہے ہیں اسلام آباد سے باندھ دیتے ہیں. لیکن جب میقات کے پاس جہاز پہنچتا ہے تو وہ لمحوں پہلے اعلان کر دیتے ہیں کہ آپ جہاز میقات کے پاس سے گزرنے والا ہے، تاکہ آپ تجدید نیت کر لیں، یا اگر پہلے نیت نہیں کی ہے تو آپ اب نیت کریں. میرے نزدیک یہ بالکل ٹھیک. تمدنی احوال کے تغیر سے یہی ہو سکتا تھا، یہی ٹھیک کیا گیا ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے. یہ دین کے مزاج کے بالکل مطابق ہے، اور اب اسی کی رعایت کرنا لوگوں کے لیے ممکن بھی ہے اور ان کو کرنا. اس باب میں جو احکام بیان کیے جاتے ہیں ان سے متعلق اجمالاً فی الحال صرف یہ جان لیجئے کہ
جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے احرام باندھ لیا تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی دو کپڑے اور طرح کے پہنے. احرام باندھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام کر لیا جو پروردگار کائنات نے اپنے پیغمبر کی وساطت سے اس میقات پر پہنچنے کے بعد آپ کے لیے حرام ٹھہرائی. ان 8 10 15 چیزوں میں سے ایک چیز وہ لباس، یہ جان لینا چاہیے. جبکہ ہمارے ہاں اس کا عام تصور میں نے لوگوں میں یہ دیکھا کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ 2 کپڑے پہن لینا احرام باندھنا ہے، باقی چیزیں اس کے لوازم. دینی لحاظ سے صورت یہ ہے کہ یہ چیز بجائے خود ان 8 10 15 چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ آپ اپنا یہ لباس اتار کے انسلا لباس کریں. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ جب اس نوعیت کا لباس پہن لیتے ہیں اور اپنے اوپر وہ پابندیاں عائد کرتے ہیں، میں احکام کے باب میں جب گفتگو کروں گا تو بالاجمال آپ کو بتاؤں گا، تو آپ برانصر ہوتے ہیں، انسلے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ ایک مخصوص ترانہ ہے جس کو بلند کرتے ہوئے اپنے پروردگار کے گھر کی طرف پڑھتے. بارہا وہ ترانہ ہم نے یہاں کتابوں میں پڑھا بھی، بارہا اس کا ذکر بھی کیا، اس کے معنی و مفہوم سے بھی ہم واقف تھے. یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بہت شان کے ساتھ بیان ہوئی ہے. لیکن میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ اس کی صحیح حقیقت آدمی پر اس وقت واضح ہوتی ہے کہ جب وہ احرام کی پابندیوں کو اختیار کرنے کے بعد وہ ترانہ سلوا کے بلند کرتا. آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ توحید پر یہاں لیکچر دیجئے، اس کی حقیقت بیان کیجئے، لوگوں کو خود بتائیے کہ یہ کیا ہے. آپ شعور کے ساتھ اگر ان کلمات کو ادا کر رہے ہیں اور آپ نے احرام باندھا ہوا ہے اور آپ رب کے گھر کی زیارت کی نیت کر چکے ہیں تو آپ توحید کو پہلے ہی مرحلے کو محسوس کریں گے کہ آپ کو آ گئی. آپ تو دیکھ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا. میں حاضر ہوں اے پروردگار، میں حاضر. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ثنا پڑھتے ہیں، آپ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ اور بھی بہت کچھ پڑھتے ہیں، بہت سے اذکار بھی کرتے ہیں، آپ کوئی مراقبہ کر کے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا بھی ارادہ کرتے ہوں، لیکن آدمی اس وقت ہی یہ محسوس کرتا ہے کہ بس پروردگار کائنات کے پاس وہ پہنچ نہیں والا. ذات خداوندی کے ساتھ بندے کا جو ایک معاہدانہ تعلق ہونا چاہیے وہ زبان پر اس ترانے کے طاری ہوتے ہی اس خاص ماحول میں بڑی غیر معمول. میں نے جب پہلی مرتبہ یہ الفاظ زبان سے ادا کیے تو مجھے معلوم ہوا کہ جیسے کچھ زبان لڑکھڑا رہی ہے، لیکن چند لمحوں کے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ آخری حلاوت جو آدمی توحید کی پا سکتا ہے وہ ان الفاظ میں مضمر کرتا. حاضر ہوں اے پروردگار، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر. آپ کہیں گے کہ سب کچھ چھوڑ دو، یہی توحید ہے، اللہ پر توکل کرو، یہی توحید ہے، اسی سے مانگو، یہی توحید ہے، اسی کے در پر سر رکھو، یہی توحید ہے، اسی سے مدد چاہو، یہ کرتے رہیے تقریر. لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس ساری تقریر میں جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ سارا کا سارا ان چند جملوں میں سمیٹ دیا گیا ہے. میں ان کو یہاں بیان کر رہا ہوں، آپ نہیں جان سکتے کہ اس کو سننے اور اس کو بیان کرنے اور اس کو اس وقت کہنے میں کیا فرق. لبیک لبیک لا شریک، تیرا کوئی شریک. صرف کیا چیز ہے، آدمی اگر جانتا ہو کہ کیا چیز ہے اور وہ جانتا ہو کہ اب وہ اپنے مالک کے حضور میں حاضر ہونے فی الواقع جا رہا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہو کہ توحید کا اس دین میں کیا مقام ہے، تو پھر وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ اب وہ کیا ہے اور جہاں وہ جان رہا ہے وہ کیا. ان الحمد والنعمت لک، جو کچھ اس عالم میں مجھ کو ملا ہے سب کا سب تیری عنایت سے ملا ہے. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ سارے شکر و حمد کے جذبات تیرے ہی لیے ہونے چاہیے. اور ایک یہ بندہ ہے ناچیز کیا، ساری بادشاہی تیری، تیرا کوئی شریک نہیں بنا. یہ مطلب ہے، اس سے زیادہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں، اس سے بہتر اسلوب میں آپ توحید کیا بیان کر سکتے ہیں.
اس سے شاندار انداز میں آپ کس طرح اپنے اور اپنے پروردگار کے تعلق کو واضح کر سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں اور سچ کہتا ہوں آپ سے کہ یہ کلمات یہاں کلمات ہی ہوتے ہیں، وہاں یہ حال بن جاتے ہیں۔ ہم نے صوفیوں کی اصطلاح سنی تھی کہ اہل کال اہل حال کو کیا جاتے، یہ واقعہ ہے کہ اگر آپ فی الواقع صاحب حال ہونا چاہتے ہو تو توحید کو جان لیجئے، سمجھ لیجئے۔ یعنی میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو توحید کو توحید ہی نہیں سمجھتے، جانتے ہی نہیں، اور ان لوگوں کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں کہ جو ان کلمات کو وہاں بھی ہو سکتا ہے کہ بے سوچے سمجھے دوہرا دیتے ہو، لیکن آپ اگر جانتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کو ایک ماننے کے معنی کیا ہے، اور آپ اگر یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کی نوعیت کیا ہے، تو پھر والہانہ انداز میں جب آپ بلند آواز یعنی بلند آواز سے پڑھنا بھی لازم، بلند آواز سے دوسروں کی بعض اوقات لے ملا کے جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ جیسے یہ پورا کا پورا عالم اس وقت یہ اعتراف کر کے، مجھے یاد آیا جب میں جہاز میں بیٹھا ہوا تھا کہ قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت داؤد جب اپنے رب کا ترانہ حمد گاتے تھے تو ہم نے اس وقت پہاڑوں کو اور پرندوں کو یہ حکم دیا کہ تم بھی اسلام میں اپنی طرف، جس حقیقت کا داؤد اعتراف کر رہا ہے تم بھی اس حقیقت کا اعتراف کرو۔ حضرت داؤد کیا ترانہ حمد گاتے تھے، کیسے گاتے تھے، ہم نے بائبل میں وہ ترجمے ہی پڑھے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ وہ ترانہ حمد ہے۔ اور اب خیال کیا، میں تحقیق کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ وہ ترانہ حمد ہے جو داؤد نے بھی گایا ہوگا، سلیمان نے بھی گایا ہوگا، ابراہیم و موسیٰ نے بھی گایا ہوگا، اور اس سے شاندار کوئی ترانہ حمد اپنے پروردگار کے حضور میں یہ گاتے ہوئے آپ آگے بڑھتے ہیں۔ اور آدمی کو اگر کچھ اس کی حلاوت سے آشنائی ہو تو وہ کچھ دیر کے بعد یہ محسوس کرتا ہے، اور اگر فرض کر لیجئے کہ اس وقت نہیں کرتا تو بہت آگے مواقع آتے ہیں جن پہ یہ محسوس کرتا ہے کہ فی الواقع پہاڑ اور پرندے بھی میری لے میں نظر آ رہے ہیں۔ اس عالم کی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو اب اس حقیقت کا اعتراف نہ کر رہی ہو کہ ان الحمد والنعمت لک بل بل لا شریک، ہر چیز اسی کا اعتراف ہے۔ تو میری سمجھ میں یہ آیت اپنی حقیقت کے ساتھ پہلی مرتبہ اسی وقت آئی کہ اے بندوں اور اے پہاڑوں تم بھی داؤد کی لے میں اپنی طرف، اس لیے کہ وہ ہماری حمد کا ترانہ، خدا کی حمد کا اور خدا کے حضور میں حاضری کا یہ وہ شاندار ترانہ ہے جو نبیوں کی زبان پر جاری ہوا ہے، اور جو نبی بھی حج کرنے کے لیے گئے ہیں انہوں نے یقیناً ہو سکتا ہے کہ یہاں آپ کو کچھ اس جملے سے یہ تردد ہوا ہو کہ جو نبی بھی حج کرنے کے لیے گئے، اس لیے کہ بظاہر تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو آباد کیا اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ لیکن اب میں اپنے مطالعے کی بنیاد پر آپ سے یہ کہتا ہوں، اور قرآن مجید کی ایک مشکل بھی بلکہ اس سے حل ہوئی، قرآن مجید پہ جو سبوں کا ذکر آتا ہے کہ جو رسالت کے منصب پر فائز ہوئے، تو اس میں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم پر حجت تمام کی۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کو کوئی دارالہجرت میسر نہیں ہوا، یعنی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم پر حجت تمام کر دی تو پھر اس کے بعد مدینہ کے لوگوں نے آپ کی بیعت کی اور آپ کو دعوت دی کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیے۔ تو ہم اب تاریخی طور پر یہ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر مدینہ منتقل ہو گئے، گویا اپنی قوم پر حجت تمام کرنے کے بعد مدینہ آپ کا دارالہجرت بنا۔ وہ رسول جو آپ سے پہلے آئے، حضرت ابراہیم سے بھی پہلے آئے، حضرت ابراہیم کے بعد بنی اسرائیل میں آئے، عرب باعدہ میں آئے جیسے حضرت ہود ہیں یا حضرت صالح ہیں، ان سب کے بارے میں یہ بات روایات میں بیان ہوئی ہے، اور پھر واقعی یہ بہت سی مشکلات کو حل کرتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے بھی بالکل مطابق ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم پر حجت تمام کر دی اور اس کے نتیجے میں ان کی قوم پر عذاب آ گیا، جیسے کہ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، تو آپ نے اکثر جگہ قرآن میں یہ پڑھا ہوگا کہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ پھر ہم نے ان کو اور ان کے چند ساتھیوں کو نجات دی، یا وہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے جیسے حضرت ابراہیم نے کہا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے پروردگار کی طرف اب جا رہا ہوں، وہی میرے لیے اپنی راہیں کشادہ کرے گا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ سارے کے سارے رسول اپنی قوموں سے ہجرت کرنے کے بعد اسی علاقے کی طرف اللہ کے حکم کے ساتھ آتے رہے۔ چنانچہ یہ بات روایات سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ پھر یہیں آ کر حرم میں معتکف ہو جاتے تھے اور یہیں اللہ تعالیٰ ان کو وفات دیتے تھے، اور اسی مطاف میں ان میں سے سب کے سب بچ گئے۔ یہ چیز بجائے خود یہ بتاتی ہے کہ یہ ہمارا ہی قبلہ نہیں ہے، یہ سب نبیوں کے لیے مامن۔
وہ اپنی قوم پر حجت تمام کرنے کے بعد یہی آئے. قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں تو معلوم نہیں ہوتا پھر وہ کہاں گئے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ یہ بات درست معلوم ہوتی ہے، اور عرب کی روایات سے، حدیث کی روایات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. اس سے آپ یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جب وہ اپنی بستیوں سے نکلے ہوں گے اور بستیوں سے نکلنے کے بعد انہوں نے اس گھر کا رخ کیا ہوگا، تو پھر وہ بھی یہی ترانہ گاتے ہوئے آئے ہوں گے نا کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک. ان کی آوازیں، اس کے بعد ہزاروں لاکھوں انسانوں کی آوازیں، اور سچی بات یہ ہے کہ پہاڑوں اور پرندوں کی آوازیں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کی شہادت دیتا ہے، اور آپ اس شہادت کو اس وقت، یہاں تو اس شہادت کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں، وہاں محسوس کرتے ہیں کہ بے شک ساری نعمت پروردگاری کی ہے، اور سراپا شکر انسان کو اسی کے لیے ہونا چاہیے، اور بادشاہی پوری کائنات میں اسی کی ہے، اور لا ریب اس کا کوئی. اس کو اصطلاح میں تلبیہ کہا جاتا ہے. یہ ترانہ گاتے ہوئے، پڑھتے ہوئے آپ اللہ کے گھر کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ کے گھر کی طرف جیسے جیسے آپ قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، اس ترانے میں ویسے ہی بلند آہنگی آتی ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ سفر کی آپا دھاپی کی وجہ سے، اس کے مسائل کی وجہ سے بعض اوقات اس کی حلاوت سے محروم بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بھی سفر کی ناگزیر چیزیں ہیں. تاہم اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ ترانہ آپ کی زبان پر رہے، ہر نشیب میں اترتے، ہر گھاٹی پر چڑھتے، ہر مرحلے کو اپنے سامنے پاتے ہوئے آپ یہ پکاریں اور یہ پکارتے. میں نے عرض کیا ہے کہ اس سے آدمی کو کیا ملتا ہے؟ اس سے آدمی کو توحید کی حقیقت کو دیکھنے، سمجھنے اور محسوس کرنے کی سعادت حاصل. اس کا جو یہ تاثر ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں. اگر توحید دین کی بنیاد ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اسی سے آپ پیدا کریں. اب یہ دیکھیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو حرم تک پہنچتے پہنچتے ایک دو راتیں پہلے جاگنے کے مرحلے سے بھی گزرنا پڑے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب وہاں پہنچے تو دوپہر ہو، شام ہو، رات کے 2 بجے ہو. جیسے کہ ہم جب پہنچے تو اس کو غالباً 2 بجے، رات کے 2 بجے. یعنی آپ، یہ ممکن ہے کہ آج کے زمانے میں بھی 70 ہو گئے ہوں، جاگے ہوئے بھی ہوں، لیکن یہ سب کچھ کے باوجود احکام آپ سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ کو اتنی مہلت ہے کہ آپ اپنا سامان اپنی جگہ پر رکھ لیجیے. اگر آپ نے غسل کرنا ہے کر لیجیے، وضو کرنا ہے کر لیجیے، اپنے آپ کو پاک صاف کر کے اب آپ اپنے رب کے گھر کی طرف کریں. اگر اس سے پہلے آدمی نے حرام باندھنے سے لے کے اب تک یہ نہیں بھی جانا کہ لبیک اللہم لبیک کیا چیز ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ جس کی قسمت میں محرومی ہی نہیں لکھی ہوئی ہے، اس کے سوا ہر شخص اس وقت جانے. یہ کیا آپ تدریج قدم بقدم بڑھتے. یہ واقعہ ہے کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ دنیا میں ہم انسان کو لاکھ بتائے کہ آدمی کو اپنے پروردگار کی طرف کیسے بڑھنا چاہیے، اور میں کہتا ہوں کہ زمین پر چلنا کیسے چاہیے. قرآن مجید میں ہم نے پڑھا کہ رحمان کے بندے وہ ہے کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو ایسے نرمی کے ساتھ چلتے ہیں کہ جیسے ان کا پروردگار چلوا کے ہر وقت ان کا نگراں. اب پروردگار کی یہ نگرانی آدمی یہاں کبھی محسوس بھی کر لیتا ہے، اور اکثر و بیشتر اس سے غافل بھی رہتا ہے. لیکن وہاں آپ اس چیز کو پا سکتے ہیں کہ آپ اب بڑھ رہے ہیں اور آپ کا پروردگار آپ کو دے. یہ جو احسان کی روایت ہے کہ اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو کہ جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے. مجھے نہیں معلوم کہ اس دنیا کی زندگی میں آدمی کتنی مرتبہ اس چیز کو پا سکتا ہے. اکثر نمازیں تو واقعہ ہے کہ بس اللہ کی اطاعت کا حق ادا کر کے ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا پروردگار آپ کو دے.
آپ کا پروردگار آپ کو دیکھ رہا ہے اور گویا کہ آپ اسے جب وہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ کے اوپر یہ تاثر طاری ہونا کوئی بعید چیز نہیں ہوتی ہے، گویا کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کو اسی طرح تھکے باندھے اپنا سامان اپنے مستقر پر رکھ کر باہر جانا ہوتا ہے۔ جب آپ داخل ہوتے ہیں حرم میں تو آپ کی نظر اللہ کے گھر پر پڑتی ہے۔ موجودہ عمارت کچھ اس طرح بن گئی ہے، اور بالخصوص جس دروازے سے روایت بھی ہے کہ داخل ہونا چاہیے اور ہم اس سے داخل ہوئے، اس میں داخل ہونے کے بعد پورا بیت اللہ نظر نہیں آتا پہلے پر، بلکہ اس کا وہ حصہ نظر آتا ہے کہ جو دروازے۔ میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ جذبات، احساسات، کیفیات، ان کا دین میں کیا مقام ہے۔ یہ الفاظ بولے بھی جاتے ہیں، ان پر بحث بھی کی جاتی ہے، لیکن یہ صرف بیت اللہ ہے جس کی طرف بڑھتے ہوئے ان کی حقیقت کیا ہے۔ اور پھر جب وہ دیکھ لیتا ہے اس کو پورا کا پورا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ وہ کھڑا ہو کر پھر دعا کرے۔ اب یہ دیکھیے کہ وہ دعا بھی کیسی شان کی دعا ہے۔ اللہ مسجد حاضل بیت و تشریف و تعظیم و تکریم و محابہ، پروردگار تو اس گھر کے شرف کو بڑھا، اس کے کرم کو بڑھا، اس کی عظمت کو بڑھا، اس کی ہیبت کو۔ یہ جتنی باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں آپ بس اسی سے اندازہ کر لیجئے، یہ شرف، یہ عظمت، یہ کرم اور یہ ہیبت، ان کا ایک نہایت حسین امتزاج ہے جو ایک کیفیت کے ساتھ آپ کے اندر اترتا ہے جب آپ یہ دعا کرتے ہیں۔ اور کیسا حسین توازن ہے اس گھر میں، اور جو بندہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دعا کا اگلا حصہ یہ ہے کہ وزد من شرفہ و کرمہ ممن حجہ و ویتمرہ تشریف کہ پروردگار آپ جو اس کا حج کرنے اور اس کا عمرہ کرنے کے لیے بندہ داخل ہو رہا ہے اور اس کے شرف اور اس کے کرم کو محسوس کر کے داخل ہو رہا ہے، اس کو بھی شرف و کرم میں بڑھا۔ اس دعا کے ساتھ آپ پہلا قدم کریں۔ میں آج کی اس گفتگو کو یہی ختم کر رہا ہوں۔ میں نے اب سلسلہ کلام کو جہاں سے ٹوٹا تھا ملائیے، تو یہ کیا تھا کہ ہم جب گھر سے نکلتے ہیں اور حج یا عمرے کا ارادہ کر کے نکلتے ہیں تو اس میں یہ عام روایت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھ کر نیت کی۔ ان 2 رکعتوں سے متعلق ہمارے ہاں بعض آداب بھی کتابوں میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہت تحقیق کے بعد میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ان میں سے کوئی چیز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ وہ ایسی 2 رکعتیں ہیں جس طرح کی 2 رکعتیں آپ سفر پر جاتے ہوئے پڑھتے ہیں، یا آپ سفر سے واپس آ کر پڑھتے ہیں، یا آپ اگر مسجد میں جائیں اور وقت ہو تو بیٹھنے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ گویا جس طریقے سے اس طرح کے بہت سے مواقع پر اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، بالکل اسی طریقے سے وہ 2 رکعتیں پڑھی جائیں۔ عام طور پر احناف اس بات پر بھی اصرار کرتے ہیں کہ آپ کیونکہ وہ 2 رکعتیں احرام کا لباس پہن کر پڑھتے ہیں۔ میں نے اس کی وضاحت کر دی تھی کہ احرام باندھ کر جب آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے حقیقت میں اپنے اوپر وہ سب پابندیاں عائد کر لی ہیں جو ایک حج و عمرہ کرنے والوں کو احرام کے بعد اختیار کرنی چاہیے۔ مجرد لباس پہن لینا یہ در حقیقت اس کی پدا ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان پابندیوں میں سے ایک پابندی ہے، یہ پورا کا پورا احرام نہیں، وہ تو ایک جامع چیز ہے، اس میں آپ بہت سی پابندیاں اپنے اوپر عائد کرتے ہیں۔ تو ان 2 رکعتوں میں عام طور پر یہ اصرار کرتے ہیں کہ آپ سر کے اوپر ایک پلو لے لیجئے اور اس کے بعد پڑھیے۔ یہ بالکل اس سے غالباً پیدا ہوا ہے خیال کہ احرام میں چونکہ لازم ہے کہ آپ کا سر ننگا رہے، چہرہ بھی ننگا رہے، تو اس وقت آپ نیت کرنے سے پہلے ایسی حیت رکھیے کہ یہ احساس نہ ہو کہ آپ نے احرام کی وہ پابندی اختیار کر دی۔ یعنی اس کے سوا اس کی کوئی دلیل میں نہیں سمجھ سکا ہوں، اور چونکہ اس کے سوا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ بالکل ایسی بات ہے کہ آپ ایک وہم میں مبتلا ہے کہ اگر آپ نے سر کے اوپر
کپڑا نہیں لیا ہوا ہے تو آپ اس خیال میں مبتلا ہو جائیں گے کہ آپ نے نیت کر لی ہے۔ نہیں، آپ جب جانتے ہیں کہ آپ نے ابھی لباس پہنا ہے، ابھی آپ 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد ہی آپ نیت کریں گے، تو اس طرح کے کسی اہتمام کو تشریح میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر اتفاقاً یہ ہو جائے تو میں یہ نہیں عرض کر رہا ہوں کہ مانے، اس کو خواہ ایک پابندی نہیں بنا۔ یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ ہمارے ہاں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب میں نیت زبان سے ادا نہیں کی جاتی۔ روزہ ہے، نماز ہے، یہ تو بالکل ایک فضول قسم کی چیز ہمارے یہاں رائج ہو گئی کہ لوگوں کو نیت کے خاص الفاظ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ادا کر رہے ہیں۔ 2 رکعت نماز، قبلے کی طرف منہ، امام کے پیچھے، یہ سب باتیں جو لوگ آج کل کہتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کہی بھی نہیں جاتی تھی۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ ارادہ کر کے نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ جب آپ ارادہ کر کے کھڑے ہوئے ہیں تو 2 ہی پڑھیں گے، امید ہے 4 نہیں پڑھ ڈالیں گے، اور امامی کے پیچھے پڑھیں گے۔ اگر آپ مسجد میں گئے ہیں رخ دوسری جانب نہیں کر لیں گے، اور قبلے کی طرف توجہ جب آپ کھڑے ہو گئے ہیں تو آپ نے کر ہی لی ہے، کہنے سے نہیں ہو جائے گی، ان میں سے کوئی چیز نہیں۔ لیکن یہ بات سنت سے ثابت ہے کہ حج و عمرہ دونوں کی نیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز کی۔ حج و عمرہ کی نیت کے جو الفاظ ہمارے ہاں عام طور پر لکھے ہوئے ملتے ہیں وہ تو خیر ایجاد بندہ ہے، جس طرح 2 رکعت نماز فرض منہ قبلہ شریف کی طرف ایجاد بندہ ہے، بالکل اسی طرح وہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو الفاظ ثابت ہیں وہ بس اتنے ہی ہیں کہ اللہم لبیک عمرہ، اللہم لبیک حج۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نیت دلی کے ارادے کا نام ہے اور نماز میں روزے میں یہی چیز حضور نے پسند کی ہے کہ دل میں ارادہ کر کے آپ کھڑے ہو جائیں، اور جو لوگ زبان سے کہتے ہیں ان پر ہم تنقید بھی یہی کرتے ہیں کہ دل کا ارادہ ہے، تو یہاں یہ کیوں؟ یہ اگر آپ اس عبادت کی خاص حیت پر غور کریں سمجھ میں آئے گا۔ یعنی اس میں آپ در حقیقت ایک بڑے غیر معمولی سفر پر روانہ ہو رہے ہو، اور آپ نے اس سفر کے دوران میں بھی بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ تلبیہ کا آغاز، اللہم لبیک، در حقیقت یہ نیت کا اظہار ہی نہیں ہے بلکہ تلبیہ کا آغاز۔ اس کے بعد پھر اصل تلبیہ شروع ہو جاتا ہے، جس کے اوپر میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کے مضامین اور معانی میں توحید کا کیسا جاوے گیا۔ جتنا بھی میں نے اس پر غور کیا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جس چیز کو لوگ نیت کہتے ہیں وہ تو دل کا ارادہ ہی ہے۔ نماز میں بھی دل کا ارادہ ہی، روزے میں بھی دل کا ارادہ ہی، حج میں بھی دل کا ارادہ ہی ہے۔ یہ تلبیہ کی ابتدا ہے، اور اس بات کا گویا اس ماحول میں اعلان ہے کہ میں اب اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضری کے لیے عمرے کا ارادہ کر کے یا حج کا ارادہ کر کے روانہ۔ ایک مسئلہ بالکل ابتدائی میں اور پیدا ہوتا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے ہاں حج کی 3 اقسام بیان کی جاتی ہے۔ حج تمتع ہے، حج قران ہے، حج افراد ہے۔ افراد کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے بس حج کی نیت کی۔ مثال کے طور پر آپ حرم کے کہیں قریب تھے، یا آپ پہنچے ایسے وقت میں کہ بس یوم الترویہ ہے، 7 تاریخ ہے، آپ کو اگلے دن مینا جانا چاہیے، کوئی عمرے کا وقت نہیں ہے، آپ نے نیت کی کہ میں حج کے لیے احرام باندھ رہا ہوں، آپ احرام بند کر رہا ہوں، یہ ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے۔ اگر آپ عمرہ نہیں کر سکیں کر سکیں۔ دوسری صورت قران کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھیں، یعنی آپ عمرہ کریں گے تو اس کے بعد احرام نہیں کھولیں گے، اسی لباس میں آپ رہیں گے، انہی پابندیوں کے ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ پھر حج کریں گے، اور حج کرنے کے بعد احرام کھولیں گے۔ اور تمتع یہ ہے کہ آپ عمرے کی نیت کریں گے، عمرہ کر کے آپ احرام کھول دیں گے، اس کے بعد آپ جتنے دن بھی حج سے پہلے مکہ میں قیام کریں یا کہیں اور جائیں آپ اسی طرح رہیں گے، اور پھر جب 7 تاریخ آئے گی تو پھر آپ حج کا احرام کریں۔ عام طور پر یہ 3 اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ ان تینوں اقسام میں سے قران کے بارے میں یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس میں یہ ضروری ہے کہ ہدی کا جانور آپ کے ساتھ، یعنی قران کا احرام آپ اسی صورت میں باندھ سکتے ہیں جبکہ آپ جانور لے کر چلیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ آخری حج کے موقع پر اس سے متعلق فرمایا ہے، اس سے ایک بڑی الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔
یعنی ایک جانب یہ احکام ہے، دوسری جانب آپ کا وہ ارشاد، آپ کران کا احرام باندھ کرائے، ہدی کے جانور آپ ساتھ لائے. یہ روایات میں آتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی جانور تھے اور آپ کے لیے یمن سے حضرت علی بھی